جناب سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی، معزز اراکین پارلیمان اور میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ موجودہ پارلیمنٹ کے 3 برسوں کی کامیابی سے تکمیل اور چوتھے سال کے آغاز پر میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ تین برس کا یہ سفر اس حقیقت کا غماز ہے کہ ہمارے سیاسی نظام میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مختلف قسم کے بحرانوں کا سامنا کامیابی سے کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پائیدار ترقی اور استحکام کا مقصد جمہوریت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی بلوغت کی جانب یہ ایک بڑی قومی پیش رفت ہے جس کے لیے پارلیمان، سیاسی جماعتیں اور پاکستانی قوم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ میں آپ سب کو اس پیش رفت پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ 3 برس کے دوران نرم گرم اور تلخ و شیریں ہر طرح کے ماحول میں ہمارا یہ جمہوری سفر کامیابی سے جاری و ساری رہا۔ اب یہ قوم کے ہر فرد، ہر طبقے اور ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی زندگی میں فروغ پانے والے اس مثبت رجحان کو توانا اور قوی بنانے کے مشن میں دل و جان سے شریک رہے۔ تیز ترک گامزن منزل ماں دور نیست۔ جمہوریت کی آبیاری اور افزائش کے ذریعے ہی عوام کی خدمت اور ان کے معیار زندگی میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور نظام کو مزید مستحکم اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ جو حکومتیں فرد اور ریاست کے تعلق کی اس نوعیت کو سمجھ کر قانون کی یکساں حکمرانی، معاشی ترقی اور عوام کو ان کے بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کو یقینی بنا دیتی ہیں، ایسی حکومتیں مشکل مقامات سے بآسانی گزر کر نظام اور جمہوریت کے استحکام کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف دونوں اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور اپنی پالیسیاں اسی فلسفے کی روشنی میں ترتیب دے رہی ہیں جس کے نتیجے میں جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حکومت چاہے کسی بھی جماعت کی ہو، وہ اپنی پالیسیاں اسی آزمودہ اصول کی روشنی میں ترتیب دے تاکہ جمہوری نظام کی جڑیں مضبوط ہوں اور پاکستانی عوام آسودگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ معزز ارکان پارلیمان، کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا اندازہ اس کی معاشی کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک پرانے سیاسی کارکن اور معاشیات کے طالب علم کی حیثیت سے میری نظر ہمیشہ ان معاملات پر رہی ہے۔ خطے میں پائی جانے والی بے چینی کئی دہائیوں سے جاری جنگوں، دہشت گردی اور مختلف ادوار کے دوران مالی نظم و نسق برقرار رکھنے میں ناکامی کی وجہ سے ملک بہت سے مسائل سے دوچار رہا ہے، جس سے قومی آمدنی اور پیداوار تشویشناک حد تک متاثر ہوئی، اور یہ صورتحال تقاضا کرتی تھی کہ زر مبادلہ کے ذخائر اور قومی پیداوار میں اضافے کے ساتھ بجٹ خسارے اور اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ اس تناظر میں جب ہم غیر جانبدار بین الاقوامی اداروں کی حالیہ رپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو صورتحال حوصلہ افزا نظر آتی ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ٹیکسوں کے نظام اور وصولی میں بہتری ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر اور قومی پیداوار کی شرح نمو اطمینان بخش طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اس برس یہ 4.7% رہی ہے۔ بجٹ خسارے میں کمی آئی ہے، افراط زر کی شرح قابو میں رہی اور روپیہ مستحکم ہوا۔ یہ اشارے مثبت ہیں جن سے بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور پاک چین اقتصادی راہداری سے اسے مزید اہمیت ملے گی۔ معاشی میدان میں ایسی خوش آئند پیش رفت مستقل مزاجی کے ساتھ تشکیل دی گئی حقیقت پسندانہ پالیسیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ میں چاہوں گا کہ معیشت کے استحکام کے لیے پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے
اور معیشت کی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے بھی مزید اقدامات کیے جائیں، کیونکہ اچھی حکومت کی یہی پہچان ہے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عوام اور خاص طور پر غریب طبقات کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہوگا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی اقتصادی پالیسی کا محور قائد اعظم کا یہی فرمان ہونا چاہیے۔ گزشتہ برسوں کے دوران عوامی بہبود کے کئی اقدامات سامنے آئے ہیں، جن میں نوجوانوں کے لیے کاروبار کے مواقع، فنی تربیت، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والی آبادی کی مدد کے لیے جامع پروگرام، بنیادی اشیاء صرف پر سبسڈی، کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکیج، پسماندہ علاقوں کے بچوں کے لیے مفت تعلیمی سہولتیں اور وظائف، ہونہار اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی فراہمی اور ہیلتھ انشورنس اسکیم جیسے کئی منصوبے شامل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کمزور اور غریب طبقات کے مسائل میں کمی کے لیے اس طرح کے اقدامات مسلسل کیے جاتے رہیں۔ تاہم معاشی پالیسیوں پر حزب اختلاف کی تنقید کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک سمجھدار حکومت کی طرح اپنی طاقت بنا لینا چاہیے، تاکہ ان پالیسیوں میں مزید بہتری آئے اور ان کی افادیت مزید بڑھ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حزب اختلاف کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے بابا قوم کی اس ہدایت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ حزب اختلاف یا کسی بھی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ منتخب حکومت پر غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ قائد اعظم کے بتائے ہوئے اس رہنما اصول میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ضد اور ذاتی اختلافات کو قومی مفادات پر غالب نہ آنے دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کا نظم دھرم برہم ہو جاتا ہے، جس کا تلخ تجربہ ہم اپنی پارلیمانی، جمہوری اور سیاسی تاریخ میں بارہا کر چکے ہیں، لیکن آئندہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تاریخ کے اس مرحلے پر قوم کو اتفاق لائے اور یکجہتی کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تناظر میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ ہے۔ اس منصوبے کی تشکیل پاک چین معاہدوں اور مختلف روٹس کی منصوبہ بندی کے بہت سے امور میں مختلف مواقع پر ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات براہ راست میرے علم میں ہیں۔ ان معاملات میں بعض حلقوں کی طرف سے جو تحفظات سامنے آئے ہیں ان میں وزن نہیں۔ قومی معیشت کے احیاء کے لیے اس اہم ترین منصوبے پر پروگرام کے مطابق کام جاری رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں قومی اتفاق رائے کے لیے مؤثر کوششیں کی گئی ہیں، جن سے شکوک و شبہات کے خاتمے میں مدد ملی ہے، لیکن اگر ہمارے درمیان اس منصوبے کے کسی بھی پہلو کے بارے میں خواہ چند لوگوں کے ذہن میں ہی کوئی خدشہ ہے تو بات چیت کے ذریعے اسے بھی دور کیا جائے تاکہ غیروں کو کسی قسم کی شہ نہ مل سکے۔ پاک چین اقتصادی راہداری قومی معیشت کی احیاء کے لیے کتنی اہم ہے یہ محتاج بیان نہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس راہداری سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے پڑوسی خاص طور پر وسط ایشیا کے ممالک نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ کئی ممالک کے قائدین نے مجھے ذاتی طور پر بتایا کہ یہ راہداری ان کی معیشت کی ترقی کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہوگی۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان زمینی روابط بڑھانے کے لیے جن شاہراہوں کی تعمیر کے معاہدے ہوئے ہیں ان کا سبب بھی یہی راہداری ہے۔ اس لیے میں اپنے ہم وطنوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقتصادی راہداری کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تندہی سے کام کیا جائے۔ اس سلسلے میں چینی ماہرین اور کارکنوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکورٹی ڈویژن کا قیام عمل میں آ گیا ہے اور سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اقتصادی راہداری کے مغربی اور چند دوسرے روٹس پر بیشتر کام اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا، جبکہ اس منصوبے کے کلی طور پر مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس دوران ملک میں کئی بار انتخابات ہوں گے اور کئی حکومتیں ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گی۔ اقتصادی راہداری منصوبے کے اس نظام الاوقات سے واضح ہے کہ اس کا تعلق
किसी हुकूमत, किसी जमात या चंद ख़ास सियासी शख्सियात के मफाद से नहीं, बल्कि यह खालिसतन एक कौमी मनसूबा है। इसलिए यह कौम की ज़िम्मेदारी है कि वह हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को बालाए ताक़ रखते हुए इस मनसूबे की राह में हाइल हर दाखिली व ख़ारजी रुकावट को नाकाम बना दे, ताकि कौम माशी खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल कर सके। याद रखिए, जो कौमें अपने दाखिली तनाज़ात के सबब इक़्तिसादी इस्तेहकाम से महरूम रहती हैं, उन्हें गैरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, और जो कौमें अपने तजादात पर काबू पाकर मईशत को मजबूत बना लेती हैं, ज़माना उनके सामने सरनगू हो जाता है और वो अपने मुक़द्दर को संभालने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने में आज़ाद हो जाती हैं। हमें भी यही करना है। इस मकसद के लिए अभी कुछ मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, लेकिन इसके साथ ही आसूदा हाल तबक़ात और कारोबारी व सनती शोबों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी खुशदिली से पूरी करें, ताकि हम सब अपने वतन के तुफ़ैल जिन सहूलतों और नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, उनका हक़ अदा कर सकें, जिसका सबसे बड़ा तरीक़ा टैक्स की अदायगी है। ज़िंदा कौमें अपनी ये ज़िम्मेदारी कौमी और समाजी फ़रीज़ा समझकर अदा करती हैं। इसके साथ ही हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वह टैक्स वसूली के दायरे में मज़ीद वसअत की तदाबीर करे और इस सिलसिले में हकीकत पसंदाना पॉलिसी तैयार करके टैक्स वसूली के निज़ाम में बेहतरी लाने का सिलसिला जारी रखे। इन मामलात में हमारे यहाँ नज़ीरें मौजूद हैं और कारोबारी बरादरी के ताउन से मज़ीद बेहतर तजावीज़ भी तैयार की जा सकती हैं। मौजूद अरकान पार्लिमान, हुक्मरान और हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत बरकरार रहती है और यही हकीकत पूरे निज़ाम की बुनियाद है। इसलिए हमें अपने सियासी इख्तिलाफात बरकरार रखते हुए भी मईशत को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मजबूत पाकिस्तान की तामीर मजबूत मईशत के ज़रिए ही मुमकिन है। इस सिलसिले में मेरी तजवीज़ यह है कि कौम माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो जाए, ताकि हर तरह के हालात में इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रह सके। मुझे यकीन है कि हमारी सियासी जमातें और दीगर मुतअल्लिक़ा हल्क़े इस तजवीज़ पर गौर करके जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएँगे। ख़वातीन व हज़रात, मईशत का इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुद इन्हिसारी हमारी हर हुकूमत का नस्बुल ऐन होना चाहिए। जुरअतमंदाना मुआशी फ़ैसले और इक़्तिसादी राहदारी की तामीर जैसे मंसूबे इन्हीं मकासद की जानिब पहला कदम हैं, जिनके रूब अमल आने से न सिर्फ इलाक़ाई रवाबित यानी कनेक्टिविटी में इजाफ़ा होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में भी मदद मिलेगी। माशी इस्तेहकाम का ये मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक हम तवानाई के मामले में मुकम्मल तौर पर ख़ुद कफ़ील ना हो जाएँ। यही वजह थी कि बिजली की पैदावार के मनसूबों को इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबे का हिस्सा बना दिया गया। अब इसके फ़वाइद सामने आ रहे हैं। बिजली की पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है और इसकी तक़सीम के निज़ाम में बेहतरी आई है, जिससे आवाम ने काफ़ी हद तक सुकून का सांस लिया है। मैं तवक्को करता हूँ कि 2018 तक बिजली के तमाम मनसूबों की तकमील के बाद तवानाई के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। तवानाई के बहरान की एक बड़ी वजह कुदरती गैस के ज़खायर में पैदा होने वाली कमी भी थी। कतर से LNG की दरामद से सनती पैदावार में रूनुमा होने वाली कमी पर काबू पाने में मदद मिली है। सरकारी और निजी सरमाया डूबने से बचा है और लोगों की एक बड़ी तादाद को रोज़गार भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद मुतबादिल ज़राए से भी तवानाई के हुसूल पर काम जारी रखना चाहिए, जिनमें हाइडल, सोलर, विंड और कोयला वगैरह शामिल हैं। इस सिलसिले में मेरी तजवीज़ होगी कि हमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर बालाई इलाक़ों के नदी नालों और आबी गुज़रगाहों से भी बिजली की पैदावार शुरू करने पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इन ज़राए से हमें बहुत सस्ती और वाफिर बिजली मैसर आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि द्यामर भाषा और दासू डैमों की तामीर पर तवज्जो देने के साथ साथ इन छोटे मंसूबों पर भी अभी से गौर शुरू कर दिया जाए। इस सिलसिले में एक काबिल अमल तजवीज़ ये हो सकती है कि सस्ती बिजली की पैदावार के इन मौक़े की तरफ दरमियाना दर्जे के निजी सरमायाकारों को मुतवज्जे किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया जाए। इस तरह देखते ही देखते हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह।
بجلی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی ترسیل کے نظام میں بھی بہتری اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تاکہ جس علاقے میں بجلی پیدا ہو، سرمایہ کار اور تقسیم کار کو اسی علاقے میں بجلی فروخت کرنے کی اجازت مل جائے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں سرمایہ کاری بھی بڑھ جائے گی اور بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے نظام میں بھی خاطر خواہ بہتری آ جائے گی۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، قومی ترقی کا خواب صرف اسی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب ملک میں امن و امان ہو، کاروباری ماحول سازگار ہو اور سرمایہ کار بلا خوف سرمایہ کاری کر سکے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب ملک کے مختلف حصوں بالخصوص وزیرستان، بلوچستان اور کراچی میں بحالی امن کی کارروائیوں کے بھی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں اور ملکی سطح پر معاشی ترقی کی شرح بہتر ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک داخلی سلامتی کو یقینی بنا کر ہم ضرب عزم کے تمام اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اب ہمیں اپنی توجہ ان آپریشن سے حاصل ہونے والے نتائج کو برقرار رکھنے پر بھی مبذول کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ متعلقہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی بھی رٹ بحال کر کے ذمہ داریاں بتدریج اسے منتقل کر دی جائیں۔ ملک بھر اور خاص طور پر متاثرہ علاقوں میں ماضی کے تکلیف دہ حالات کے اعادے سے بچنے کے لیے خصوصی منصوبے بنائے جائیں۔ ایسے تاجر اور صنعت کار جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ان کی بحالی کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ان علاقوں کے لوگ ایک بار پھر زندگی کی گہما گہمی میں شریک ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے ان علاقوں کے نوجوانوں کو مایوسی سے بچانا اور ماضی کی تلخ یادوں سے ان کا پیچھا چھڑانا ناگزیر ہے تاکہ وہ مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس سلسلے میں اسکولوں، کالجوں اور گلی کوچوں سے لے کر قومی سطح پر کھیلوں کے فروغ کے لیے بھرپور پالیسی تشکیل دی جائے اور ایسے انتظامات کیے جائیں کہ کھیل کے میدانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جائے تاکہ ملک میں صحت مند سرگرمیاں فروغ پا سکیں اور بیرون ملک وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم بلند ہو سکے۔ خواتین و حضرات، پاکستان اس اعتبار سے دنیا کے خوش قسمت ترین ملکوں میں سے ہے جس کی آبادی کا غالب حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جسے مفید طاقت میں بدلنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پراگندہ خیالی کا شکار نہ ہوں اور ان کا ذاتی اور قومی ایجنڈا ہم آہنگ ہو جائے۔ یہ انتہائی نزاکت، باریک بینی اور کھلے ذہن کے ساتھ کرنے والا کام ہے۔ معیشت کی طرح اس معاملے میں بھی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نوجوانوں کو قومی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی قوت میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے، جن میں انتہا پسندی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے دانشورانہ سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ملک کے غیر جانبدار و غیر سیاسی علماء اور سماجی علوم کے ماہرین کا ایک گروپ تشکیل دیا جائے جو انتہا پسندی کے اسباب کا مطالعہ کر کے جوابی بیانیہ کی تیاری میں ریاست کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا دین، اخلاقی اقدار اور ملک کا قانون خونریزی، عبادت گاہوں کی بے حرمتی، خاص طور پر اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم یہ بات جن لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ان سے انہی کی زبان، اسلوب اور دلائل کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ قدم حالات میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے پیش بندی کا ذریعہ بھی ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم نے بے مثال عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ قوم اس جنگ میں شہید ہونے والے مرد و زن، بزرگوں اور بچوں کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحفظ کی اس جنگ میں قربانیوں کی عدیم النظیر مثالیں رقم کرنے والے عوام کو اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قومی یادگار قائم کی جائے۔ جس پر اس جنگ میں شہید ہونے والے ہر فرد کا نام کندہ کیا جائے۔ زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو ہمیشہ ایسے ہی عزت و احترام دیا کرتی ہیں جس کی دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔
اس طرح کی یادگاریں وطن کے تحفظ اور اس کے دفاع کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ دفاع وطن کی اس جنگ میں ہمارے سول و فوجی اداروں کے جوانوں افسروں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس پر قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان جیدار جوانوں نے اپنی دلیری اور جانبازی کے مظاہروں سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جس قوم کے محافظوں کے دل قربانی اور شہادت کے ایسے جذبات سے لبریز ہوں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی افواج کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قوم بدامنی کے مستقل خاتمے کے لیے ان اداروں کی پشت پر کھڑی ہو جائے۔ ہم اس جنگ کے دوران قبائلی علاقوں کے بے گھر ہو جانے والے عوام کی قربانیوں پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امن و امان کی بحالی کے بعد ہمارے ان بھائی بہنوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی دوبارہ آبادکاری کے انتظامات کو مزید تیز اور آسان بنا دیا جائے تاکہ قوم کی بقا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر پریشان حالی کا شکار ہونے والے ہمارے بھائی بہنیں اور بچے آسانی کے ساتھ اپنے علاقوں کو لوٹ سکیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے بہادروں کی طرح انسداد پولیو مہم میں جان کی قربانی پیش کرنے والے رضاکار اور پولیس کے افسر و جوان بھی ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم اپنے ان تمام شہیدوں کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین و اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستانی قوم کی خواہشات کی ترجمانی کرنے والے اس فورم کے ذریعے میں عالمی برادری تک قوم کے جذبات و احساسات بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم دنیا پر واضح کرتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد امن برائے ترقی اور پرامن ہمسایگی ہے۔ یہ پالیسی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کی روشنی میں تشکیل دی گئی تھی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی تمام اقوام عالم سے دوستی اور بھائی چارے پر مبنی ہوگی۔ ہم کسی قوم یا ملک پر جارحیت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم قومی اور عالمی معاملات میں ایمانداری اور غیر جانبداری پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے مظلوم اور کچلے ہوئے عوام کی مادی و اخلاقی مدد اور اقوام متحدہ کے منشور کی پاسبانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہی اصولوں کی روشنی میں ہماری خارجہ پالیسی کی 3 بنیادی نکات پر استوار کی گئی ہے۔ نمبر 1 تعمیری سفارتکاری، نمبر 2 عدم مداخلت، نمبر 3 تجارت کا فروغ اور معاشی تعاون۔ عالمی امن اور ہم آہنگی کے اپنے اس پرخلوص جذبے کے تحت ہم دنیا کے تمام ملکوں بالخصوص ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور پرامن بقائے باہمی کے خواہش مند ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے مسائل کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، تو تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ جب تک یہ مسئلہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طے نہیں ہو جاتا، اس وقت تک خطے کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بلا تعطل مسلسل اور بامعنی مذاکرات کے خواہش مند ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری طرف سے خلوص اور گرم جوشی کے ساتھ بڑھائے گئے ہاتھ کا اسی جذبے کے ساتھ جواب نہیں دیا گیا۔ بدقسمتی سے حال ہی میں چند مزید ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں، جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی ضرورت پر بار بار زور دینے اور پٹھان کوٹ واقعے کی مذمت اور مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کے باوجود خارجہ سیکریٹری کی سطح پر مذاکرات التوا کا شکار ہیں، جس پر ہمیں تشویش ہے۔ اس طرح کے حالات نیک نیتی اور اخلاص کے اسی جذبے کے روب عمل آنے سے بہتر ہو سکتے ہیں جس پر پاکستان کاربند ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے
کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے۔ یہ مقصد فریقین کے درمیان مکمل مفاہمت کے ذریعے ہی ممکن ہے، وہ کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان نے پورے اخلاص کے ساتھ نئی قیادت سے رابطے کیے تاکہ ماضی کی بدگمانیوں کا خاتمہ کر کے دیرپا امن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان ہی کی تحریک پر 4 ملکی تعاون گروپ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت میں معاونت کر رہا ہے، جس کے اب تک کئی اجلاس ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں رونما ہونے والے حالیہ چند واقعات کی وجہ سے ان کوششوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ یہ کوششیں جلد کامیاب ہوں گی۔ 14 ملکی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ اسلامی برادری سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات نہایت دوستانہ اور قریبی ہیں۔ ان ملکوں میں کام کرنے والے لاکھوں تارکین وطن نے بھی ان تعلقات کو مزید وسعت دی ہے۔ ہم خلیج تعاون کونسل کے ساتھ افرادی قوت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں تعاون سمیت فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت کر رہے ہیں، جو باہمی تجارت کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ کچھ عرصے قبل مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا، جس میں ہمارے عزیز دوست ترکی نے بھی ہماری معاونت کی۔ ہماری ان کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہوئے، اور اس پس منظر میں ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا دورہ پاکستان بہت اہم تھا، جس سے دونوں برادر ملکوں کے تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دو طرفہ تجارت کو $5 بلین تک پہنچانے کے لیے 5 سالہ اسٹریٹجک منصوبے کی تشکیل پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے مزید انٹری پوائنٹس کھولنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، جبکہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہماری توانائی کی ضروریات کی تکمیل میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ معزز اراکین پارلیمان، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت اسی صورت میں فروغ پا سکتی ہے اگر مشترکہ سرحدیں محفوظ ہوں، آمد و رفت کا ریکارڈ تیار کیا جائے اور سرحدوں پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کو ناممکن بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مؤثر نگرانی کا نظام ناگزیر ہے۔ میں چاہوں گا کہ حکومت ان معاملات کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل کر لے۔ سعودی عرب کی قیادت میں 35 ملکی فوجی اتحاد میں ہماری شمولیت ایک اہم واقعہ ہے، جس سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمارے عزم کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ انتہا پسندی کے قلع قمع کے لیے اس اتحاد کا قیام بہت اہم ہے۔ وسط ایشیائی اور دیگر ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے پرجوش قریبی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، جو آنے والے برسوں میں سیاسی اور اقتصادی ہی نہیں، سماجی اور ثقافتی شعبوں تک بھی وسیع ہو جائیں گے۔ ان دوست اور برادر ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خطے میں تعاون اور ترقی کے ایک نئے شاندار دور کی نوید ثابت ہوں گے۔ انہی پرخلوص دوستوں کے تعاون سے پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت حاصل کی، جس سے روسی فیڈریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک نئی جہت ملی۔ حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کا ایک سمجھوتہ بھی ہوا ہے۔ تعاون کے ایک اور معاہدے کے تحت کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے خوشگوار تعلقات کا مظہر ہے۔ برادر مسلم ممالک تاجکستان اور ترکمانستان کے صدور نے گزشتہ برس پاکستان کے دورے کیے، جن میں تاریخ ساز معاہدے ہوئے۔ حال ہی میں کاسا 1000 منصوبے کا آغاز ہوا ہے۔ اسی طرح ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاح بھی ہوا ہے۔ اس ضمن میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے، جن سے ہمیں اپنی توانائی کی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ علاقائی روابط، امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا یہ نیا دور تاریخ کا ایک اور اہم سنگ میل بن جائے گا۔ اسی خطے کے ایک اور اہم ملک بیلاروس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات فروغ پذیر ہیں۔ بیلاروس کے صدر اور وزیر اعظم نے یکے بعد دیگرے پاکستان کے دورے کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس گرمجوشی کا جواب گرمجوشی کے ساتھ دیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی روابط کے نہایت مفید نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل میں نے آذربائیجان کا دورہ کیا تھا،
جس سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان مزید قربت پیدا ہوئی اور تعاون کے کئی سمجھوتے بھی عمل میں آئے۔ گزشتہ برسوں کے دوران یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں مزید وسعت آئی ہے۔ یورپی یونین میں پاکستان کو GSP+ کا درجہ حاصل ہے، جس سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات میں مزید موضوعات کو شامل کر لیا گیا ہے، جو دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا مظہر ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات دیرینہ اور تاریخی ہیں۔ ان تعلقات میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے ذریعے مزید گہرائی پیدا ہو رہی ہے۔ بات چیت کے ایجنڈے میں معیشت، توانائی، تعلیم، سلامتی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے بھی شامل کر لیے گئے ہیں، جبکہ باہمی تحفظات کے خاتمے اور تعاون میں اضافے کے امکانات پر بھی مذاکرات جاری ہیں، جو باہمی تعاون میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، پاکستان نیوکلیئر سیکورٹی پر سختی سے یقین رکھتا ہے، اور وہ اس معاملے میں عالمی برادری کو بھی متحرک کرنے کی سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہے۔ پاکستان نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو محفوظ بنانے کے لیے انتہائی جدید انتظامات کر رکھے ہیں، جن کے سبب کسی بھی نوعیت کے کسی حادثے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہمارے انتظامات کے بہترین معیار کا اعتراف حال ہی میں واشنگٹن میں ہونے والی نیوکلیئر سمٹ میں بھی کیا گیا ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دنیا میں امن، ترقی اور خطے میں علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے بھی پاکستان نے انتہائی سرگرم اور فعال کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسلامی تعاون تنظیم، OIC، اقتصادی تعاون تنظیم ECO، سارک، D8 تنظیم اور ایشیائی تعاون ڈائیلاگ ACD میں متعلق کردار ادا کر رہا ہے، جو اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان خطے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمہ وقت تعاون پر تیار رہتا ہے۔ یہ عمل باعث مسرت ہے کہ آئندہ سارک سربراہ کانفرنس اسی سال نومبر میں پاکستان میں ہوگی۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سارک قیادت کا یہ اجتماع خطے میں مزید ہم آہنگی اور تعاون کے فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، کامیاب خارجہ تعلقات کی بنیاد قوم کا اتحاد، یکجہتی، انداز زیست، آنے والی نسلوں کی تربیت اور اٹھان پر رکھی جاتی ہے۔ اگر ہم زندگی کے ان پہلوؤں پر توجہ دے کر کچھ معاملات کو مزید بہتر بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری میں ہمارے وقار میں مزید اضافہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنی قومی زندگی میں ربط ملت یعنی اتحاد و تنظیم کے معاملے میں کسی قدر لاپرواہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض اوقات انفرادی زندگی سے لے کر اہم قومی اور حساس معاملات تک بہت تکلیف دہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ ایک غیر مناسب رجحان ہے۔ مسلمان معاشرے میں خواتین کے احترام کی روایت غیر متنازع اور مسلمہ قدر کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم بعض پریشان کن واقعات کا مشاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس ناپسندیدہ صورتحال کا خاتمہ فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اس معاملے کو سیاست سے زیادہ دینی، اخلاقی اور تہذیبی مسئلہ سمجھنا چاہیے، لہذا اس کے حل کے لیے ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر انہی عوامل کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ خواتین معاشرے کا ایک قابل قدر حصہ ہیں، جنہیں قومی دائرے میں شریک کیے بغیر ترقی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہیں خود مختار بنانے کے لیے ریاست نے کئی مؤثر اقدامات کیے ہیں، جن میں قانون سازی بھی شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے خواتین کو ورک فورس کا حصہ بنایا جائے اور پرائمری تعلیم کا شعبہ مکمل طور پر ان کے سپرد کر دیا جائے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم ایک ایسے نظام تعلیم کے تشکیل کے خواہش مند تھے جن کے ذریعے ہمارے بچے اپنے تاریخ و تہذیب اور جدید دنیا سے مطابقت پیدا کر کے اقوام عالم میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم کا معاملہ اگرچہ صوبوں کے سپرد ہے، لیکن مشترکہ قومی مقاصد اور مسلمہ ملی و دینی اقدار کی ترویج کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقہ جات کے تعلیمی نظام میں یکسانیت بہرحال ہونی چاہیے۔ میں نے وزیر اعظم کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تھی، جس پر وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کام کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج جلد برآمد ہوں گے۔
جس سے علمی اور تہذیبی قدروں کی آبیاری ہوگی، ایک دوسرے کے احترام کی روایت مضبوط ہوگی اور قانون کی پاسداری کی عادت پختہ ہوگی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی قوم عالمی برادری میں اس وقت تک اپنا مثبت نقش قائم نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کا ہر چھوٹا بڑا قانون کی حکمرانی پر یقین نہ رکھے۔ قوموں کے کردار میں یہ خوبی اچھی تعلیمی تربیت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ملک کی ذمہ دار مؤثر شخصیات اور طبقات کے مثالی طرز عمل سے بھی اسے فروغ ملتا ہے۔ جو قومیں قانون کے احترام اور نظم و ضبط کی پابندی کا سبق سیکھ لیتی ہیں، ان کی ترقی اور سربلندی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جس قوم کی زندگی میں قانون کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، وہ قوم خودداری سے محروم ہو جاتی ہے اور اپنے وطن کی احساس ملکیت سے عاری ہو جاتی ہے۔ اور جو قومیں نظم و ضبط اور قانون کے احترام کی روایت کو زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں، ان کے کارناموں سے دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ پاکستانی قوم اپنے مختصر تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ دنیا بھی ہمارے ان کارناموں کا اعتراف کرتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ قانون کے احترام کے معاملے میں ہم اکثر لاپرواہی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ حکومت، حزب اختلاف اور سیاسی جماعتیں ہی نہیں، معاشرے کے تمام طبقات بھی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں گے، تاکہ قوموں کی برادری میں پاکستانی قوم کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو اور ہم ترقی اور استحکام کی منزلیں زیادہ آسانی اور تیز رفتاری کے ساتھ طے کر سکیں۔ قومی ترقی میں زراعت کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے محنت کش کسان بڑی محنت سے ملک کی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن دنیا جب سے موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آئی ہے، اس سے ہمارا کسان بھی متاثر ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے زرعی اور موسمیاتی سائنسداں اپنے تحقیق اور عالمی رجحانات کی روشنی میں کسانوں کی رہنمائی کریں، تاکہ ہمارا زرعی شعبہ ان تبدیلیوں سے کم متاثر ہو۔ اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر کسانوں اور کاشتکاروں کے مسائل کے تدارک کے لیے مناسب اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے۔ قومی ترقی کے سفر کو تیز رفتار بنانے اور اب تک حاصل کیے گئے معاشی اہداف کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آبادی کی منصوبہ بندی ناگزیر ہے، تاکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ آبادی کے درست اعداد و شمار اور پاپولیشن پلاننگ میں کمزوری مسائل میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ متعلقہ شعبے اس اہم معاملے پر بھی بھرپور توجہ دیں، تاکہ ہماری ترقی کے راستے میں اس طرح کی کوئی بھی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اٹھان بڑی شاندار تھی۔ اقوام عالم توقع کر رہی تھی کہ یہ ملک ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نمایاں ہوگا، لیکن بعض وجوہات کے سبب ہم بدقسمتی کا شکار ہوئے اور اپنی منزل سے دور ہو گئے۔ آزمائش کے ان زمانوں میں قانون شکنی کی عادات بد رنگ لائیں اور معاشرے میں بدعنوانی جڑ پکڑ گئی۔ بدعنوانی کے ایک مکروہ دھندے نے قومی ترقی کی راہیں مسدود کر دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اب اس گھناونے معاشرتی و قومی جرم کے خلاف بیداری پائی جاتی ہے اور معاشرے کا ہر طبقہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا آرزومند ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم اپنے اس عزم میں سرخرو ہوں گے اور پاکستانی سماج بدعنوانی کا قلعہ قمع کر کے ترقی اور سربلندی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ معاصر دنیا خطے کے حالات اور پاکستان میں رونما ہونے والی تبدیلیاں میری نظر میں ہیں، اور میں پاکستان کے افق پر ترقی، سربلندی اور امن و استحکام کا ایک نیا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ قدرت ہم پر مہربان ہے اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، جس میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ نمایاں ترین ہے۔ اس لیے
اس لیے میں اپنے ہم وطنوں سے کہوں گا کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں، ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں، اپنی صفوں میں کوئی درار نہ پڑنے دیں اور آنے والے دور کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سخت محنت کریں تاکہ ہم خود کو اس انتخاب کا اہل ثابت کر سکیں۔ ہمیں اپنا جائز مقام ضرور ملے گا، جلد ملے گا انشاءاللہ۔ تیز ترک گامزن منزل ماں دور نیست۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔